بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ کی سب سے اہم خبر جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان پر الزام ہے مختلف کرپشنز کے، اور پھر جو ایک ایسا بھی الزام ہے ان پر جس پر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی۔ ٹاپ سٹی اسلام آباد کی ایک کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے مالک نے، اس کے آنر نے گزشتہ کئی ماہ قبل سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اس پٹیشن میں ٹاپ سٹی کے آنر نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ انہیں جنرل فیض حمید صاحب نے اس وقت اغوا کیا تھا، انہیں اور ان کی فیملی کو، جن دنوں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہیں گرفتار کیا گیا تھا، انہیں لے جایا گیا تھا، ان پر کئی روز تک تشدد کیا جاتا رہا، اور پھر انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ٹاپ سٹی کی آنرشپ سے دستبردار ہو جائیں۔ ٹاپ سٹی کے آنر کا کہنا تھا انہوں نے کئی روز تک اپنی فیملی کے ہمراہ جنرل فیض حمید صاحب کے لوگوں کا تشدد برداشت کیا، لیکن ہم نے سوسائٹی سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت تک ٹاپ سٹی کے مالک کا کہنا تھا کہ ہم نے کورٹ سے رجوع اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ہمیں انصاف کی توقع نہیں تھی، لہٰذا آج سپریم کورٹ کا میں حاضر ہو کر انصاف کی جو ہے وہ انصاف کا طلبگار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ مجھے کورٹ انصاف فراہم کرے گی۔ وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس مقدمے کی دائر ہونے کے بعد پھر ہمارے جو جی ایچ کیو کے لوگ تھے، جو ذمہ دار تھے، انہوں نے اس مقدمے کو کہا جاتا ہے کہ اس لیے اس مقدمے کو ٹرانسفر کیا گیا جو جی ایچ کیو کے ذمہ دار تھے ان کے کہنے پر کہ یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا، اور پھر اس وقت سے گزشتہ روز تک اس کے حوالے سے کافی انکوائریاں ہوتی رہیں، کافی تحقیقات ہوتی رہی، اور آج سنا ہے کہ اسی مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ آج کی اس گرفتاری کے بعد لوگوں کو یہ توقع ہے کہ جس طرح سے سید عاصم منیر صاحب نے، جو ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، بہت سے کرنلز، بریگیڈیئرز اور ایک جنرل کو بھی کورٹ مارشل کر کے انہیں سزائیں دی گئی ہیں، تو امید ہے کہ جنرل فیض حمید کے بعد مزید ان جنرلز کو بھی گرفتار کیا جائے گا، ان فوجی افسران کو بھی گرفتار کیا جائے گا جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور خاص طور پر سابق چیف آف دا آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر تو کئی ارب روپے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے خلاف بھی انکوائری ہو اور انہیں بھی جو ہے وہ کسی طرح سے پنشمنٹ دی جائے، تو اس وقت صورتحال یہ ہے۔ لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری اس تسلسل کا حصہ ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ کوئی فائنل کال دینے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف، اور کہا جاتا ہے کہ 13 اگست کو یا پھر 31 اگست کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک انصاف کے کارکنان بھی نکلیں گے، روڈوں پر نکلیں گے، اور اسٹوڈنٹس کی جو مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بھی 30 اگست کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو مومنٹم بنتا جا رہا ہے اس اگست کے مہینے میں، کہا جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور اس کے پس پردہ ان کی ساری کاوشیں ہیں، اور وہ اس اگست میں جو 2 احتجاج ہونے جا رہے ہیں ان کو منظم کرنے میں فیض حمید صاحب کا بڑا کردار ہے، تو انہیں اس وجہ سے بھی گرفتار کیا گیا ہے تاکہ یہ جو مومنٹم بنتا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرز پر موجودہ حکومت کے خلاف، اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور
اس ماحول کا خاتمہ کیا جائے کہ جس ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے 13 اگست اور 30 اگست کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اصل جو گرفتاری ہے وہ جنرل فیض احمد صاحب کی، اس کو روکنے کے لیے، لیکن اب جب مقدمہ دائر ہوگا اور کورٹ مارشل ہونے جائے گا تو پھر ہی معلوم ہو سکے گا کہ اصل ہوگا۔ سابق سینیٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ ان کا بڑا ایک خوبصورت تبصرہ تھا گزشتہ روز۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اس وقت جیل میں 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن تمام ٹی وی چینلز پر، تمام پورے پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان کا بیانیہ ہی چل رہا ہے۔ ان کا خوبصورت تبصرہ تھا کہ ایک طرف تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر عمران خان کے خلاف جو ہے پابندی عائد ہے، لیکن رات کے تمام ٹی وی چینلز پر جتنے بھی اینکرز یا تبصرہ یا تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں، ان کا موضوع جو ہے وہ قیدی نمبر 804 ہوتا ہے یا پھر کپتان کے نام سے ان تبصرے کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت تمام چینلز پر، خواہ وہ پاکستان کے چینلز ہوں یا بین الاقوامی چینلز ہوں یا اخبارات ہوں، تو اس وقت عمران خان کا بیانیہ ہی چل رہا ہے، حکومت نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگست اور سپٹمبر کا مہینہ حکومت پر بہت بھاری ہے، اور اس 2 مہینے میں بہت سی کی سیاست کے حوالے سے تو سندھ میں جو سیاسی طور پر کھچڑی پک رہی ہے اقتدار کے ایوانوں میں، گورنر کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر فاروق ستار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر سندھ میں گورنر تبدیل کیا گیا تو پھر متحدہ قومی موومنٹ وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیسوری جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے نامزد کردہ گورنر ہیں، انہیں اگر ہٹایا گیا اور مسلم لیگ نون کو یہ گورنرشپ دی گئی تو پھر وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ فاروق ستار صاحب کا بھی یہ کہنا تھا۔ اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹائے جانے میں، جہاں مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ہمارا سندھ میں گورنر ہونا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے ان کے تمام وزراء اور خاص طور پر چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب بھی وہ چاہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری صاحب کو گورنرشپ سے ہٹایا جائے، اور اس کے ہٹائے جانے پر وہ اپنے ایک بشیر میمن صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی 2 وجہیں، ایک تو بشیر میمن صاحب پریشر ہے مسلم لیگ نون کا کہ اگر گورنر ہٹایا گیا تو پھر بشیر میمن صاحب کو لایا جائے گا، تو پیپلز پارٹی اگرچہ نہیں چاہتی تھی کہ بشیر میمن بھی ہو، وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی تیسرے فریق کا نام ہونا چاہیے، لیکن وہ کامران ٹیسوری کی دشمنی میں بشیر میمن صاحب کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں نے جس طرح سے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب کے بھی اسلام آباد میں قلعے بڑے مضبوط ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ریس میں کون کامیاب ہوتا ہے کہ بشیر میمن صاحب گورنر بنتے ہیں یا کامران ٹیسوری صاحب ہی رہیں گے۔ بہرحال اس وقت دونوں کے لیے سخت ٹائم ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی اپنے تمام دوستوں کی جو ہے وہ دوستوں سے رہنمائی حاصل کر لی ہے، جن لوگوں نے، جن مقتدر حلقوں نے کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر بنایا تھا، اور پھر مسلم لیگ نون بھی پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ بشیر میمن صاحب کو گورنر بنا کر ان کا جو احسان تھا مسلم لیگ نون پر، اس کو کسی طرح سے اتارا جائے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ پھر دوسری جانب ناظرین، آج فریال تالپور صاحبہ نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم رہنما ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے ایک اہم اجلاس بلایا تھا۔ ابھی تک وہ اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی چیف منسٹر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، چونکہ آصف علی زرداری صاحب نے سے ان کی کوئی 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی ہے، اور سندھ میں تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی آج صلاح مشورے کرنے تھے۔ لیکن آج مختلف حوالوں سے یہ سوشل میڈیا پر خبریں چلتی رہی ہیں
کہ مراد علی شاہ صاحب کو ہٹا کر سردار محمد بخش خان مہر کو وزیر اعلیٰ سندھ بنائے جانے کا امکان ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ خبریں وائرل کی ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت سردار محمد بخش خان مہر جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو پھر محمد بخش مہر کو بھی چیف منسٹر اس لیے نہیں بنایا جائے گا کہ وہ بہت قریب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور فریال تالپور صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی ایسے کو چیف منسٹر سندھ میں لگایا جائے جو کم از کم بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی اس کا یس میں نہیں ہو، بلکہ سندھ میں جو وزارت اعلیٰ ہو وہ ان کے ڈسپوزل پر ہو۔ وہ جس طرح سے ماضی میں قائم علی شاہ کو چلایا کرتی تھی، یا پھر مراد علی شاہ صاحب کو بھی انہوں نے ایک عرصے تک ڈکٹیشن دی ہے، تو فریال تالپور صاحبہ چاہتی ہیں کہ ایسا سندھ میں چیف منسٹر ہو جو میری ڈکٹیشن پر چلے، اور اگر محمد بخش خان مہر کو بھی چیف منسٹر بنایا گیا تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قریب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج خبریں وائرل کی گئی ہیں، ان خبروں سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ خبریں چلوائی گئی ہیں، لیکن سندھ میں اگر تبدیلی آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فریال تالپور صاحبہ جس طرح سے متحرک ہیں، تو چیف منسٹر جو ہے مراد علی شاہ صاحب اگر نہیں رہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ مراد علی شاہ صاحب کو ہٹانا خاصا مشکل ہے، اور اگر مراد علی شاہ صاحب کو ہٹایا گیا تو کم از کم محمد بخش مہر کا چیف منسٹر بننا اس وقت خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار